الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا یہ اجتماع ذکر و نعت بالخصوص وہ طلباء جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں اور انہوں نے گزشتہ سالانہ امتحانات کے اندر پہلی دوسری تیسری پوزیشن لی ہے، بالخصوص ان کے تقسیم انعامات کے لیے یہ منعقد کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی دیگر اور باتیں بھی علمی اعتبار سے اس میں بیان کی جائیں گی، تو اسی حوالے سے بیان بھی ہے۔ مختصراً کچھ باتیں میں اس بیان میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اکثریت جو سننے والی ہے وہ اہل علم کی ہے، طلباء کی ہے، تو مقصود بھی میرا علم کے حوالے سے ہی کچھ بیان کرنا ہے، تو توجہ کے ساتھ اور اس نیت سے کہ ان باتوں کو سن کر ہم اس پر عمل کی کوشش کریں گے، بیان کو سنیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات ویسے میں نے آخر میں بیان کرنی تھی، لیکن ابتدا میں ہی میں بیان کرتا چلتا ہوں کہ علم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ علماء نے عمل بیان کیا۔ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے اقتضاء العلم العمل کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا، اور اس میں علم پر عمل کی اہمیت کو اور علم پر عمل نہ کرنے کی جو بے برکتی اور اس کی وجہ سے جو پریشانیاں جو عوارض لاحق ہوتے ہیں ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ اہل علم کی ایک بڑی تعداد ایک مغالطے کے اندر جو شیطان کی طرف سے عام طور پہ ہوتا ہے وہ اس میں پڑ جاتی ہے کہ جس کو وہ عام طور پہ ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ نوم العالم افضل من عبادت الجاہل، کہ عالم کی عبادت سونا بھی جو ہے وہ جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے جو معنی اس کے اندر موجود ہیں اس کا ایک پہلو تو ٹھیک ہے کہ عالم کی افضلیت، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا جو معنی حاصل کر لیا گیا کہ علم پر عمل کو چھوڑ دیا گیا اور علم پر اکتفا کر کے یہ سمجھ لیا گیا کہ ہمیں عمل کی حاجت نہیں، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا وار ہے کہ جس میں ہماری بڑی تعداد مبتلا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اہل علم اس بات کے زیادہ لائق ہیں، اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ اپنے علم پر عمل کریں۔ اس پر بہت ساری روایتیں بھی موجود ہیں اور اسلاف کا عمل بھی موجود ہے، یعنی ان علماء کی سیرت، ان علماء کے طریقہ کار کو ہم دیکھیں کہ جن کی علمیت مسلم ہے۔ ہماری علمیت مسلم ہو ایسا نہیں ہے، ہماری علمیت کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اس میں نقص بھی ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ علماء کہ جن کی امامت، جن کی علمیت مسلم ہے، ان کی اگر سیرت طیبہ پر غور کیا جائے تو وہ علم کے ساتھ عمل کے بھی ہمیں پیکر نظر آتے ہیں، یعنی جن کے اوپر عالم کا اطلاق بالکل درست ہوتا ہے، یعنی کسی بھی معنی کے اعتبار سے عالم کو دیکھا جائے گا تو ان کے اوپر اس کے اطلاق میں اختلاف نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ عمل سے تعبیر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم مقلد ہیں، ان کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو جہاں آپ کی علمی ابحاث ہمیں ملتی ہیں، آپ کی وہ مجالس کہ جو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ
جمایا کرتے تھے، جس میں آپ ابحاث کیا کرتے تھے، وہ بھی اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے، آپ کی جو دقیق باتیں ہیں، علمی باتیں ہیں، وہ بھی ہمیں ملتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا آپ کا سیرت کا جو پہلو ہے وہ عمل کا ملتا ہے، آپ کے تقوی کا ملتا ہے، آپ کی عبادت کا ملتا ہے۔ تو کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سونے کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ چند گھڑیوں کے لیے آپ سویا کرتے تھے، کچھ دیر کے لیے سویا کرتے تھے، باقی پڑھنا اور عبادت کرنا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ نوم العالم افضل من عبادت الجاہل، ایسا ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس پر عمل کر لیتے، کہ آرام کر لیتے اور ان کو اس پر جو ہے وہ ثواب بھی مل جاتا۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ، سبحان اللہ، یعنی ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، صبح علم دین کا حلقہ لگانا، اس کے اندر مسائل کو بیان کرنا، تقوی پرہیزگاری ایسا کہ جس کو قرض دیا ہوا ہے اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہو رہے، کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا پاؤں پسلا تو عالم پسل جائے گا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے پیکر تھے، عمل پر پابند تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی امامت ہمارے نزدیک مسلم ہے، علوم کے اندر آپ جس قدر ماہر تھے وہ ہمارے سامنے واضح ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ فقیر کے پاس بعض اوقات 500 استفتاء جمع ہوتے ہیں، سوالات جمع ہوتے ہیں، مرجع الناس تھے، سوالات کے جوابات دینے ہوتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام نے ایسے شخص کے لیے لکھا کہ اس کو سنت مؤکدہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، کہ جو اس قدر علمی مشاغل کے اندر یعنی فتویٰ دینے کے اندر مشغول ہو کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں اور یہ فتویٰ دینے کے اندر مشغول ہے، تو یہاں فقہی مسئلہ یہ بیان کیا کہ نادراً ایسا بندہ یہ سنت مؤکدہ تک ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں اپنی تحدیث نعمت کے لیے بیان کرتے ہیں کہ کبھی سنت مؤکدہ تو دور کی بات ہے، سنت غیر مؤکدہ تک نہیں چھوڑتی۔ ہم تو ظہر کی نماز پڑھیں گے تو 10 رکعتیں پڑھیں گے، عصر کی رکعتیں عوام کے لیے 8، ہمارے لیے 4، مغرب کی نماز رکعتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے 5 ہیں، عشاء کی رکعتیں ہمارے لیے 9 ہیں، عصر کی 4 ہیں۔ یہ ایک ذہن ہمارا بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، جو پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، وہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کی رکعتیں گویا کہ ہمارے لیے ہیں ہی نہیں۔ ایسا یہ طریقہ کار، یہ اسلوب، یہ اہل علم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اسی طرح علمی ابحاث ہوتی ہیں، علماء بڑے دقیق نقطے بیان کرتے ہیں۔ ابھی بھی دور حدیث میں جب ہم بات کر رہے تھے تو اس دوران یہ گفتگو چھڑی کہ حدیث آتی ہے، حدیث بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا کسی صحابی کا قول آیا کہ جس کے اندر یہ باتیں ہوں گی وہ ایمان اس کا کامل ہوگا، ایمان اس کا مضبوط ہوگا۔ جس نے اس طرح کی باتیں کی، جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اس پر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کے مختلف طریقے رہے۔ بعض وہ تھے کہ جنہوں نے جب ان احادیث طیبہ کو سنا تو اس کی فنی ابحاث پر غور کی بجائے اس پر عمل کو ترجیح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس کے اندر 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ماں سوا سے سب سے زیادہ پیارا ہو، یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، اور اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور کفر میں جا پڑنا ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسا کہ آگ میں جا پڑنا ناپسند کرتا ہے، یعنی کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ 3 باتیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پاتا ہے۔ اب اس پر اگر فنی ابحاث کرنے جائیں کہ امام بخاری نے کس سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا، کہاں سند عالی ہے، کہاں سند نازل ہے، اور امام بخاری نے الفاظ کو تبدیل کیا، باب تبدیل کیا، تو اس میں کیا حکمتیں تھیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس پر بھی علماء نے کلام کیا اور اس کی وجوہات بیان کی، اس کے فوائد علماء نے بیان کیے، لیکن جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ان تینوں باتوں کو اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ اگر یہ موجود ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر موجود نہیں تو بندہ کسب کرے، کوشش کرے اور ان 3 باتوں کو اپنے اندر
پیدا کرے. جیسا بخاری شریف کی آخری حدیث جس میں یہ بیان کیا گیا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث پاک مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں ایک سے ایک نقطہ علماء نے بیان کیا، ایک ایک کلمے کے اوپر اس پر گفتگو کی کہ کلمے سے مراد کیا ہے. کلمے سے مراد کلام ہے. حبیبتان کس معنی کے اندر ہے، رحمان کا یہاں پہ تذکرہ کیوں ہوا ہے. میزان آیا ہے تو میزان پر بحث ہوئی، لسان کے اوپر بحث ہوئی کہ میزان اور لسان کا آپس کے اندر کیا تعلق ہے. یہ ساری ابحاث اپنی جگہ پر، اس کی سند کے اعتبار سے ابحاث اپنی جگہ پر کہ امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو آخر کے اندر لے کر آئے تو پہلی حدیث کے ساتھ اس کی کیا مطابقت موجود ہے، سند کے اعتبار سے کیا ہے، متن کے اعتبار سے کیا ہے، ساری ابحاث اپنی جگہ پر. لیکن علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں جو اسلاف تھے کہ اس حدیث کا مقصد اصلی کیا ہے. کیا اس بات کو بیان کرنا مقصد ہے کہ میزان کی کیفیت کیا ہے، میزان کے پلڑے کیسے ہوں گے، اس پر بحث کرنا مقصود ہے، یا لسان اور میزان کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے، حبیبتان کی جو ہے ترکیب کیا ہے اس کو بیان کرنا مقصد ہے؟ نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. ٹھیک ہے، یہ ویسے بات میں نے آخر میں کرنی تھی لیکن یہ ابتدا میں ہو گئی، اس لیے تاکہ ہم اگر جو باتیں سن رہے ہیں تو فقط اس کو اس نیت سے سنیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، عمل کی ہمیں سعادت نصیب ہو. علم کی اہمیت کو ہم اس سے جان سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی کے نزدیک معظم ہوتی ہے تو اس کی اہمیت، اس کو اہمیت دینے والوں سے اور کتنی اس کو اہمیت دی گئی ہے اس سے معلوم ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز اہم ہوگی تو اس کو لوگ اہمیت دیں گے، اور اہمیت دینے والے کیسے ہوں گے اس کو دیکھ کر اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی. علم کی اہمیت اسی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے فضائل کو بیان کیا ہے. اس کے بعد اگر ہم علماء کو دیکھیں تو علم وہ ہے کہ بلا شبہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اس کی تعریف پر علماء نے سینکڑوں صفحات لکھے ہیں. اس کی اہمیت کو بیان کرنا اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی تعریف کے علماء کس قدر درپے ہوئے کہ علم کہتے کس کو ہیں. پھر اس کے بعد علماء نے علم کے جو فضائل ہیں اس کو احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان کیا. جو کتب ہیں ہماری، چاہے وہ کتب فقہ ہوں، چاہے وہ اصول حدیث کی کتابیں ہوں، آپ جب ان کا مطالعہ کریں گے تو ان کے اندر علم کے حصول کے آداب لکھے ہوئے ہیں. علم کے حصول کے آداب، جب کتب فقہ پڑھتے ہیں تو حظر و اباحت کی جب کتاب آتی ہے اس کے اندر تو وہاں پر یہ بھی باب موجود ہوتا ہے کہ علم ہم نے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، کیا کیا چیزیں علم کے حصول کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں. اصول حدیث کی کتابیں پڑھیں تو اس میں آداب الطالب، آداب الشیخ، یہ سارے چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے حدیث حاصل کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے علم کو حاصل کرنا ہے. یہ مختلف کتابوں کے اندر موضوع موجود ہوتا ہے. ہمارے بعض علماء نے علم کے حوالے سے مستقل کتابیں لکھی ہیں، پوری کتابیں لکھی کہ علم جو ہے اس کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے، شیخ کے ساتھ یعنی استاذ کے ساتھ اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور اپنے طلباء، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے. جس جگہ پر وہ علم حاصل کر رہا ہے اس جگہ کا ادب و احترام کیسا ہونا چاہیے، جن ادوات کے ذریعے، جن کتابوں کے ذریعے، کاپی پینسل کے ذریعے، قلم کے ذریعے جن سے وہ علم حاصل کر رہا ہے ان کا ادب و احترام کیسا ہونا چاہیے. ان باتوں کو مستقل کتابوں کے اندر ہمارے علماء نے بیان کیا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب علامہ ابن جماعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم کے نام سے لکھی ہے، جس میں آپ نے پڑھانے والے کے آداب کیا ہیں، پڑھنے والے کے ادب کیا ہیں، پڑھنے والے کے اپنے شیخ کے ساتھ ادب کیا ہے، اشیاء کے ساتھ ادب کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے. اس میں سے کچھ باتیں اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں سے کچھ باتیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. بڑی خوبصورت بات حافظ ابن جماعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
بیان کی طالب علم دین کے لیے کہ جو علم دین حاصل کرنے کا طالب ہے اس کے لیے آداب کیا ہیں. 10 انواع بیان کیا آپ نے کہ 10 طرح کی انواع ہیں اس کے علم کے حصول کے لیے. سب سے پہلی چیز یہ بیان کی کہ ان یطہر قلبہ من کل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقیدۃ وخلق. یعنی جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے سب سے پہلی بات کہ اپنے دل کو ہر طرح کے دھوکے، ہر طرح کے میل، کینے سے، حسد سے، برے عقیدے اور بری عادتوں سے پاک کرے. اس کا دل برے خیالات سے، برے عقیدے سے، بری عادتوں سے، حسد سے، کینے سے، ہر چیز سے پاک ہونا چاہیے. پھر اس پر گفتگو کرتے ہوئے بیان کیا کہ بات یہ ہے کہ بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العلم صلاۃ السر و عبادۃ القلوب. یعنی علم جو ہے یہ باطن کی نماز ہے، سری نماز ہے اور دل کی عبادت ہے. ایک ظاہری نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور علم کے بارے میں یعنی یہ تشبیہ دی ہے، مثال کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ دل کی عبادت ہے، صلاۃ السر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری نماز کے لیے ظاہری طہارت ضروری ہے، جب تک حدث اصغر و اکبر سے پاک نہیں ہوں گے، جو نجاست سے پاک ہونے کے احکام ہیں اس کو پورا نہیں کریں گے، اس وقت تک نماز کی شرط نہیں پائی جائے گی، نماز شروع نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی آپ کی. تو طہارت نماز کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، جو ظاہری نماز ہے اس کے لیے ظاہری عبادت، ظاہری طہارت ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ جو علم ہے، علم یہ باطنی عبادت ہے، باطنی نماز ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کی عبادت کے لیے دل پاکیزہ ہونا چاہیے. دل کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے. جب دل کی یہ خرابیاں بندے سے دور ہو جائیں گی تو فرمایا کہ جس طرح وضو کرنے کے بعد بندہ نماز پڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے، اسی طرح جب ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لے گا تو اس کا یہ دل علم کی برکات کو قبول کرنے کے لائق بن جائے گا. اب دل کے اندر علم بھی آئے گا اور علم کا نور بھی آئے گا، علم بھی آئے گا اور علم کا نور بھی آئے گا. یہ بات خاص جو ہے وہ پیش نظر رکھنے والی ہے، علم اور علم کا نور. بعض اوقات علم بندے کو حاصل ہو جاتا ہے جس کو آپ معلومات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات ہو گئی، لیکن جو نورانیت ہے، جو حقیقی علم ہے، وہ بندے کو حاصل نہیں ہوتا. معلومات کسی چیز کے بارے میں ہو جانا یہ تو شیطان کو بھی حاصل ہے، یہ تو ایسے افراد کو بھی حاصل ہے کہ جن کا ایمان بھی نہیں ہوتا، ایمان بگڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو معلومات حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو نورانیت علم ہے، حقیقی علم ہے، وہ دل کے اندر داخل نہیں ہوتا. حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حرام علی قلب ان يدخلہ النور وفیہ شیء مما یکرہ اللہ عز وجل، کہ یہ بات حرام ہے کہ کسی ایسے دل کے اندر نور یعنی علم داخل ہو کہ جس میں ایسی بات موجود ہو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا ہے. اب کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، بے ادبی ہو، سوء عقیدہ ہو، برا عقیدہ ہو، بری عادات ہوں، تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی ان کو ناپسند فرماتا ہے تو کبھی ایسے بندے کے دل کے اندر علم داخل نہیں ہوگا. اگر معلومات حاصل ہو بھی گئی تو جو علم کی نورانیت ہے کبھی ایسے بندے کو حاصل نہیں ہوں گی. یہ سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے. اچھا، اب حسد جو ہوتا ہے، کینہ جو ہوتا ہے، عداوت، بغض وغیرہ، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت زیادہ بندے کے ساتھ، طلباء کے ساتھ پیش آتی ہے کہ کسی سے حسد ہو گیا اپنے طالب علم بھائی سے کہ جو اس کے مقابلے میں اچھا پڑھنے والا ہے، تو اس کا علاج کرنا یہ بہت ضروری ہے. آپ کو ایک نسخہ بعض اسلاف سے، بعض اساتذہ سے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یاد کرنے کے اندر کمزور ہے، یاد کرنے میں کمزور ہے، جس کا حافظہ کمزور ہے، یاد نہیں ہوتا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی خدمت کرے،
اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر خرچ کی قوت رکھتا ہے تو ان پہ خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے اس کے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔ ابھی خرچ کب کرے گا؟ جب ان سے حسد نہ ہو، جب اس کے دل کے اندر کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، تو ان چیزوں سے جب اپنے آپ کو پاک کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں اس کو فائدہ دیں گی، اور اس کو مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حافظہ یہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری بات جو بہت زیادہ اہم ہے علم کے حوالے سے، وہ ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ ادب و احترام۔ علم کے حوالے سے ہمارے اسلاف نے مختلف قواعد، مختلف اصول بیان کیے، اشعار میں، نظموں کی صورت میں بیان کیے کہ کیا کیا چیزیں علم کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ان میں سے دو تین باتیں جو بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر ایک، ادب کا ہونا، ادب و احترام۔ یہ وہ بنیاد ہے کہ جو بندے کے نہ صرف علم کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ علم کی بقا اور علم کی نورانیت کا سبب بنتی ہے۔ احادیث طیبہ کی قسم ہے جن کو احادیث ملقبہ کہا جاتا ہے۔ احادیث ملقبہ یعنی وہ حدیث کہ جو ما بین اہل العلم یعنی اہل علم کے درمیان کسی نہ کسی لقب کے ساتھ مشتہر ہو، مشہور ہو۔ وہ حدیث مبارکہ کہ جو اہل علم کے درمیان کسی لقب کے ساتھ مشہور ہے تو اس کو احادیث ملقبہ، حدیث ملقب کہا جاتا ہے۔ اس پر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ حدیث نیت ہے، حدیث جبریل ہے، حدیث وسیلہ ہے، حدیث غار ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاربعون المہذبہ فی الاحادیث الملقبہ یعنی وہ حدیثیں کہ جو کسی نہ کسی لقب کے ساتھ ملقب تھیں، کوئی نہ کوئی لقب ان کو دیا گیا تھا، اس پر ایک 40 لکھی۔ وہ حدیثیں 40 کے طور پر یعنی 40 حدیثوں کے طور پر جمع کی۔ اور بھی اسلاف نے ہمارے اس پر کام کیا اور کئی حدیثیں ایسی بیان کی کہ جو کسی نہ کسی لقب کے ساتھ ملقب ہے۔ ان احادیث ملقبہ میں مشہور ترین حدیث حدیث جبریل، حدیث جبریل کہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چند باتوں کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، یہ چیزیں سوال کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سوالات کے جوابات دیے۔ قیامت کی آپ نے نشانیاں بیان کی، اس کے وقت کو آپ نے بیان نہیں فرمایا۔ پھر جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ھذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ علماء نے اس حدیث پاک کو لے کر، اس حدیث مبارکہ کو رکھ کر سامنے اس بات کو بیان کیا کہ جس طرح جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دین سکھانے آئے تھے، اسی طرح جبریل امین اس بات کو بھی سکھانے آئے تھے کہ دین سیکھا کیسے جاتا ہے، علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے۔ جبریل امین نے اس بات کو بھی سکھایا تھا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، جو اہل علم ہے وہ اس حدیث پاک کو جانتے ہیں، طلباء بھی 40 نبوی کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث جبریل امین کی حدیث جبریل ہے، اور یہ وہ عظیم الشان حدیث ہے کہ جس کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا کہ اگر فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے یہی حدیث ہوتی، کوئی دوسری حدیث نہ ہوتی، تو پورے دین کی تشریح کے لیے حدیث پاک کافی تھی۔ حدیث جبریل پورے دین کی تشریح کے لیے یہ کافی ہے، اس قدر یہ جامع حدیث مبارکہ ہے۔ جبریل امین علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ کے آنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے، پورے اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ جو اصل مقصد تھا وہ تو آگے کی باتیں بیان کرنا تھا کہ جبریل امین نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، ایمان بتانا تھا، اسلام کے بارے میں سوال کیا، اسلام کا بتانا تھا، احسان کے بارے میں سوال کیا، احسان بتانا تھا۔ لیکن ساری چیزیں ابتدا کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح جبریل امین آئے، اس وقت کیا کیفیت تھی،
کہ انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سر کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے، کپڑوں کے اوپر میل کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ پھر بارگاہ رسالت میں پہلے کنارے پر آ کر کھڑے ہوئے، آ کے وہاں سے عرض کی کہ کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ اجازت ملی، قریب ہوئے، پھر اجازت طلب کی، ہوتے 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 بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ دو زانوں بارگاہ رسالت میں بیٹھے اور گھٹنوں سے ملا دیے، اور ایک روایت کے مطابق دونوں ہاتھ زانوں پر رکھ دیے، اور ایک روایت کے مطابق دونوں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیے۔ دونوں کے بارے میں علماء نے بیان کیا کہ جو اپنے زانوں پر رکھے اس میں تعلیم دی ہے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنے کی، اور دوسرا جو طریقہ کار تھا وہ عرب میں اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے اس زمانے کے اعتبار سے جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ تو علماء نے جبریل امین علیہ السلام کی اس کیفیت کو لے کر کہ آپ کس طریقے سے بارگاہ رسالت میں آئے، کیسی حالت میں آئے، آداب علم بیان کیے کہ علم حاصل کرنے سے مقدم کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، علم حاصل کرنے سے مقدم کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جبریل امین سیاہ بالوں کے اندر آئے، بالکل بال سیاہ تھے، سیاہ بال جوان کے ہوتے ہیں، نوجوان جو ہوتا ہے اس کے سیاہ بال ہوتے ہیں، جیسے عمر بڑھتی جاتی بال سفید ہوتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی بہترین عمر وہ ہے جب آدمی کے اعضاء قوی ہوں، یعنی جوانی کی حالت ہو جس میں اس کے لیے سمجھنا، بات کو یاد رکھنا سہل رہے۔ تو فرمایا کہ ادب علم میں سے یہ ہے کہ بندہ اس حالت کے اندر علم حاصل کرنا شروع کرے جبکہ وہ علم حاصل کرنے کے لائق ہو، جبکہ اس کو موقع ملے، ورنہ بہرحال بڑی عمر میں بھی علم حاصل کرنا اس کا حکم بھی موجود ہے اور اسلاف کے واقعات بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ سیادت کے حصول سے پہلے، ذمہ داری کے حصول سے پہلے علم حاصل کر لو۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے یہ فرمایا کہ وبعد ان تسودوا، کہ ایسا نہیں کہ اگر سیادت یعنی ذمہ داری سے پہلے علم حاصل نہیں کر سکے تو بعد میں علم حاصل نہیں کرو، بلکہ بعد میں بھی علم حاصل کرو، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی عمر کے اندر بھی علم حاصل کرتے رہیں۔ لیکن جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندے کو اگر جوانی کے اندر علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ علم جوانی کے اندر حاصل کرے۔ جیسے ہماری بڑی تعداد ہے کہ ان کو اس عمر کے اندر علم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے کہ جہاں علم حاصل کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ دوسری بات، جبریل امین علیہ السلام سفید کپڑے کے اندر کہ جس پر میل کا کوئی نشان نہیں تھا، اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آئے کس کے لیے ہیں؟ جاءکم یعلمکم دینکم، یہ آئے اس لیے ہیں کہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ تو یہ سکھایا کہ جب اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آنا ہے، تو ایسی حالت کے اندر آؤ کہ جو ستھری حالت ہو، تم پر ایسا میل کچیل نہ چڑھا ہو کہ جو استاذ کو متنفر کرے، بلکہ صاف ستھرے ہو کر علم حاصل کرنے کے لیے یہ آنا چاہیے۔ اور امام غزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسن التنبؤ میں اسی حدیث پاک کے پیش نظر یہ فرمایا کہ علم حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سفید لباس پہن کر اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہو، لباس وہ سفید پہنا کرے جب علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرے۔ پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام اجازت طلب کرتے یہ بارگاہ رسالت میں بالکل قریب گئے۔ یہ ادب سکھایا ہمیں کہ علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنے سے پہلے جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کا ادب بھی سیکھو۔ اسی کو ایک حدیث پاک میں فرمائے کہ تعلموا العلم وتعلموا الوقار والسکینۃ، کہ جس طرح تم علم حاصل کرتے ہو وہ بھی علم بھی حاصل کرو، اور جن سے علم حاصل کر رہے ہو ان کے لیے وقار اور سکینہ بھی سیکھو کہ ان کی بارگاہ کے اندر تم نے کیسے جانا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام جو دین سکھانے کے لیے آ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ادب بتا رہے ہیں کہ جب علم حاصل کرنا ہے تو اپنے استادوں کا ادب کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب علم کی پہلی سیڑھی ہے، ادب علم کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو آداب کے ساتھ یعنی اپنے استاد کے ادب و احترام کے ساتھ مزین کرے،
علم کی برکتیں اور علم اس کے ذریعے سے اس کو حاصل ہوگا۔ انہوں نے امام ابن جماعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کل رات جب مجھے بیان کا کہا گیا کہ بیان کرنا ہے تو میں نے یہ کتاب ان کی دیکھنا شروع کی کہ کچھ باتیں میں اس میں سے بیان کروں گا۔ تو پڑھ کے میں خود بھی حیران ہوا کہ کیسی کیسی باتیں انہوں نے استاد کے ادب کے حوالے سے لکھی ہیں کہ استاد کا ادب کس قدر اور کیسا ہونا چاہیے۔ کافی لمبی فصل انہوں نے باندھی اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ اپنے استاد کا ادب کیسا کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان ينظرہ بعین الاجلال ویعتقد فیہ درجۃ الکمال، یعنی علم جس سے حاصل کر رہے ہیں اس کی طرف نظر بھی کریں تو نظر بھی تعظیم والی ہونی چاہیے، تعظیم کے ساتھ اپنے استاد کو دیکھیں اور اس کے بارے میں کمال کے درجے کا اعتقاد رکھیں کہ میرے استاد کو بہت کچھ آتا ہے، میرے استاد کو بہت کچھ آتا ہے، وہ درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ دل میں خیال نہیں ہونا چاہیے کہ استاد صاحب جو بیان کر رہے ہیں مجھے موقع ملتا تو دیکھتے میں کس انداز میں بیان کرتا، یہ دل کے اندر خیال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتقاد اس کے بارے میں درجہ کمال کا ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات انہوں نے ادب کے اندر سے بیان کی، استاد کے ادب کے حوالے سے۔ فرماتے فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى نَفْعِهِ بِهِ، یعنی جب یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ اپنے استاد کے بارے میں کمال کے درجے کا اعتقاد رکھے گا، اپنے استاد کو دیکھے گا بھی تو ادب و احترام کے ساتھ دیکھے گا، فرماتے ہیں یہی وہ چیز ہے کہ استاد کے ساتھ نفع حاصل کرنے میں سب سے زیادہ قریب کرنے والی ہے۔ نفع کیسے حاصل ہوگا استاد سے، استاد کی برکات کیسے حاصل ہوں گی، فرمایا سب سے زیادہ قریب کرنے والی یہی چیز ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ إِذَا ذَهَبَ إِلَى شَيْخِهِ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، کہ جب بعض اسلاف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے استادوں کے پاس جاتے تو جانے سے پہلے کسی نہ کسی چیز کا صدقہ کیا کرتے تھے کہ ہم استاد کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت جو منسوخ ہے جس میں حکم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو کچھ صدقہ کر دیا کریں، جس کا بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، یہ یعنی حکم وجوب کا منسوخ ہوا، استحباب اب بھی باقی ہے، تو اسی کے پیش نظر یہ علماء نے بیان کیا۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ بعض سلف یہ فرماتے ہیں کہ اللہم استر عیب الشیخ عنی ولا تذهب برکت علمہ منی ولا تذهب برکت علمہ منی، یعنی اے اللہ مجھ پر میرے شیخ کے عیبوں کو پوشیدہ کر دے، یعنی بتقاضۂ بشریت ان کے اندر کوئی ایسی بات ہے تو وہ مجھ پہ ظاہر نہ ہو، اور اے اللہ میرے شیخ کے علم کی جو برکت ہے وہ مجھ سے کبھی ضائع نہ ہو۔ یہ چیز ہمارے اسلاف نے بیان کی، اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرتے تھے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر اپنے استادوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجتہد ہیں، مجتہد مطلق ہیں، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے یہ ہر علم والا جانتا ہے۔ امام مالک کے یہ شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں امام مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو کوئی بات لکھنی ہے، صفحہ اس کے لیے پلٹنا ہے، تو میں بالکل آہستہ سے صفحہ پلٹتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ورقہ پلٹنے کی آواز امام مالک کے کان تک پہنچے۔ اس ادب اور احترام کے ساتھ میں ورقے کو پلٹا کرتا تھا۔ اب ہمارے یہاں ورقہ پلٹنا تو کہاں کی بات ہے، درجے میں بعض بیٹھے ہوتے ہیں تو پین ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹھک 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 ان کا بجرا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے کہ یا تو جو اصول ہے وہ اپنی جگہ، استاد جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کی توجہ بھٹکتی رہتی ہے، یہ ایک الگ خرابیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ادب دیکھیں آپ امام شافعی کا کہ ورقہ پلٹ رہے ہیں تو اس انداز میں پلٹ رہے ہیں کہ امام مالک تک آواز نہ پہنچے کہ وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن ہم تو ورقہ تو بہت دور کی بات ہے، پتہ نہیں کیا کیا پلٹ ڈالتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سارے معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ادب یہ انتہائی ضروری ہے، یہ اپنے شیخ کا ادب ہے، اور بہت سارے آداب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں، بعض اہم باتیں اور بیان کرتا ہوں کہ ایک ان چیزوں کا ادب ہے، دوسرا نفس علم کا ادب ہے، استاد کا ادب، نفس علم کا ادب، اشیاء کا ادب۔ کتابیں ہوتی ہیں، کتابوں کا ادب و احترام یہ اہل سنت کی پہچان ہے، ہم اہل سنت اہل ادب کہلاتے ہیں۔ ادب و احترام یہ ہماری
فطرت کے اندر ہے، ہماری طبیعت کے اندر ہے کہ ہم ہر چیز کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کوئی کتاب گر جاتی ہے تو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے چومتے ہیں، چاہے وہ منطق فلسفے کی کتاب ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اٹھا کے چوم لیا کرتے ہیں کہ ادب، نفس علم کا ادب ہمارے یہاں کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسی باتوں کو تو جو صاف نظر آتی ہیں، جو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، اس کا ادب و احترام کر لیتے ہیں، لیکن بہت ساری بنیادی باتوں کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ علم کے حصول کے وقت بعض اوقات وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اپنے استاد سے، لیکن نفس علم کا ادب بھول جاتے ہیں۔ حدیثیں پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ادب بھول جاتے ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجلس ہوتی ہیں جس میں قال اللہ قال رسول اللہ کہا جا رہا ہوتا ہے، یہ گویا کہ ایسا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہاں پر بھی یہی چیزیں بیان ہو رہی ہوتی تھیں اور آپ اسی بات کو سننے کے لیے وہاں پر جمع ہیں، تو پھر اس کا ادب و احترام کیسا ہوگا، کس قدر ادب کرنے کی اس کی ضرورت ہوگی۔ امام ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو فقہ حنفی کے زبردست عالم مجتہد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ 29 سال تک بے وضو میں نے کسی کورے کاغذ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، کورے کاغذ کو بے وضو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کورے کاغذ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑی اور بعض اوقات پیٹ سخت خراب تھا، بار بار وضو کرنا پڑتا، بار بار وضو کر کے میں اس کو ہاتھ لگاتا تھا، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اب کیا ایسا ادب و احترام ہم کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی بخاری شریف ہم پڑھتے ہیں، اور بخاری شریف کی کتنی برکات علماء نے بیان کی ہیں، اس پر ایک پورا یعنی ایک مکالمہ ہے، ایک مناقشہ ہے کہ امام مسلم کی جو مسلم شریف ہے وہ فضیلت والی ہے، یعنی اس کا درجہ بڑھ کر ہے، یا امام بخاری کے صحیح کا درجہ بڑھ کر ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک بخاری شریف کا درجہ صحیح مسلم سے بڑھ کر ہے، بعض علماء کے نزدیک مسلم شریف کا درجہ بخاری سے بڑھ کر ہے، بعض نے توقف کیا، بعض نے دونوں کو برابر قرار دیا، بعض نے فیصلہ کیا، بعض نے یہ کہا کہ جودت وضع کے اعتبار سے، یعنی جو ترتیب ہے، جس خوبصورت انداز میں ابواب بندی، یعنی جس انداز میں حدیثیں لکھنی چاہیے تھیں، اس انداز میں جو حدیثیں لکھی ہیں وہ امام مسلم نے لکھی ہیں، کہ ترتیب کے ساتھ حدیثیں ایک جگہ پر آپ نے جمع کر دی، طہارت کی، صلاۃ کی، سب ایک جگہ آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن نفس صحت کے اعتبار سے کہ صحیح زیادہ کس کی حدیثیں ہیں، وہ امام بخاری کی ہیں۔ علماء نے امام مسلم کی جو فضیلت ہے کہ آپ کی مسلم شریف جو ہے اس کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے، اس کی فضیلت کے اوپر امام بخاری کی فضیلت بیان کی ہے کہ ایک ہے صحیح حدیث کے اعتبار سے فضیلت، ایک صحیح حدیث کے اعتبار سے فضیلت ہے، اس میں تو امام بخاری فائق ہے، بڑھ کر ہے، لیکن امام مسلم کو جس طرح ترتیب کے اندر فضیلت حاصل ہے تو امام بخاری کو ایک اور فضیلت حاصل ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے کہ بخاری شریف جب کسی مصیبت میں پڑی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، جس تنگی کے اندر پڑی جائے اس تنگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر کے کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اس کے واقعات علماء نے لکھے کہ دشمنوں نے پورے شہر کا گھیرا کر لیا، بخاری شریف کی تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصی عطا فرما دی، بیماریاں دور فرما دی، قحط دور فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بخاری شریف اس انداز میں جب پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبتیں پریشانیاں کیوں دور فرماتا ہے؟ اس کی وجہ حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب اسامی من روا عنہم البخاری فی صحیح اس میں نقل کی، اور انہی سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہدایت الساری میں، اور انہی سے امام اجلونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الفوائد الدراری کے اندر اس بات کو نقل کیا۔ اہل سنت کا اس سے نظریہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بخاری شریف کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ امام بخاری کا ادب و احترام ہے۔ یعنی خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں ادب و احترام کس طریقے سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا تو ابن الصلاح کی تحقیق کے مطابق اس کے اندر 7275 حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث سے پہلے امام بخاری نے غسل کیا، 2 رکعت ادا کی نفل، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا اور پھر حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔
یہ حدیث کا ادب و احترام کیا، وہ ادب و احترام کہ جس کی نظیر و مثال اسلاف میں ان سے پہلے بھی نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بخاری شریف کی ابواب بندی کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور منبر اقدس کے درمیان یعنی ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے اس کی ابواب بندی کی۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو برکتیں بخاری شریف کو حاصل ہیں انہی وجوہات کی بنا پر حاصل ہیں۔ اب دیکھیں کہ بخاری شریف جس کو ہم پڑھتے ہیں اور سب سے بڑی کتاب ہمارے یہاں یہ کہلاتی ہے، اس کی جو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے حاصل ہو رہی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادب و احترام کرنے والے تھے۔ اگر ہم بھی ادب و احترام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے موجود ہیں جو بیان کرنے کی ہیں، لیکن وقت پورا ہو چکا ہے۔ دوسری بات جو ضروری ہے وہ علم کے لیے محنت بہت ضروری ہے، پختہ محنت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ مزید معلومات چاہیں کہ آپ اپنے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا کریں کہ آپ علم کے حصول کے لیے محنت کریں، تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ علماء کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جو علماء ہیں، معروف علماء ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں۔ جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے علم کے حصول کے لیے کیسی محنت کی۔ اور یہ وہ چیز ہوتی ہے، علماء نے علم حاصل کرنے کے درجے بیان کیے، 5 درجے بیان کیے کہ کس کس طریقے سے بندہ ایک کامل عالم کے درجے پر پہنچتا ہے۔ اس میں تیسری چیز اس بات کو بیان کیا کہ جس فن کے اندر، جس علم کے اندر وہ مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس فن کے علماء کے حالات کو پڑھے، ان کے تراجم کو پڑھے، کہ یہ چیز بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کا فائدہ دے گی کہ اس کے دل کے اندر علم کے حصول کا جذبہ پڑے گا۔ اب مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی سیرت ہے حیات فقیہ اعظم ہند کے نام سے، جو مکتبۃ المدینہ سے بھی شائع ہے۔ آپ اس کو پڑھیں کہ انہوں نے علم کے حصول کے لیے کیسی جد و جہد کی ہے۔ آج ان کا نام ہے دنیا بھر کے اندر، اہل سنت کے اندر ایک پہچان ہے ان کی۔ یہ اپنے ان کے جو حالات لکھے ہیں، یہ علم کے حصول کے اندر اس قدر محنت کیا کرتے تھے کہ امام شعبہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی عبادت کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ وہ عبادت اس قدر کیا کرتے تھے کہ ان کی چمڑی جو ہے یہ ہڈیوں کے ساتھ مل گئی تھی کہ گویا کے درمیان میں گوشت ہی باقی نہیں تھا۔ علم کے حصول کے ساتھ وہ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہی بات مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں لکھی ہے کہ علم کے حصول کے لیے اس قدر محنت کی کہ گویا چمڑا جو ہے وہ ہڈی کے ساتھ مل گیا تھا۔ اور پھر یہ سامنے نظر آئے، اگر ان کو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں تھے، دھان پان تھے بالکل، لیکن علمی حیثیت دیکھی جائے تو سبحان اللہ کیا مرتبہ ہے، مقام ہے کہ کیسی کیسی باتیں چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر یہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو علم کے حصول کے لیے محنت بہت ضروری ہے، اور اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ اسلاف کے حالات کو پڑھیں، ان کے تذکرے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کے دل کے اندر علم کی جو حصول کی کوششیں ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور آخری بات یہ کہ علم کے حصول کے لیے مداومت ضروری ہے، ملازمت، یعنی اس کے پر استقامت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک دن محنت کی، 2 دن محنت کی، ہفتہ محنت کی، 15 دن محنت کی، مہینہ محنت کی، اس کے بعد پھر ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ استقامت کے ساتھ محنت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب اس لیے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ کی محنت ٹھکانے لگے گی، اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آخری بات اس حوالے سے یہ کہ بعض طلباء یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا مطالعہ کریں۔ اب ثالثہ میں پڑھ رہے ہیں یا رابعہ میں پڑھ رہے ہیں تو وہ خارجی مطالعے کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ ہم خارجی مطالعہ کیا کیا کریں، کیا پڑھیں۔ لیکن خارجی مطالعے کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خارجی مطالعے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ کسی بھی اچھے عالم کے لیے، کسی بھی اچھے طالب علم کے لیے بڑا بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خارجی مطالعہ لازمی کرے گا۔ لیکن جو درس نظامی کی کتابیں ہیں یہ ہمارے اسلاف نے انتہائی سوچ بچار کے بعد ان علوم کو مرتب کیا ہے کہ کیا کیا علم حاصل کرنے چاہیے، اور اس درس نظامی کو علماء نے علم کے دروازے میں داخل ہونے کا ذریعہ بیان کیا
کہ یہ سیڑھی ہے، یہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ علم کے باب کے اندر، علم کے دروازے سے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ خارجی مطالعہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، وہ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کے اپنے سبق ہیں، اپنے اسباق ہیں، جو دروس آپ کو دیے جا رہے ہیں، جو سبق آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، جو کتاب آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، اس کے اندر مہارت ضروری ہے، اس کے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہذا خارجی مطالعہ ضرور کریں، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مبتدا خبر باہر شریعت کے اندر تلاش کر رہے ہوں، نہیں، آپ کو مبتدا خبر کافیہ کے اندر ہی تلاش کرنا ہے، اس کے قواعد آپ کو وہیں پر پڑھنے ہیں، آپ وہاں پہ اس کو مضبوط کریں، پھر اس کے بعد یہ چیزیں آپ آ کے پڑھیں۔ تو جو متعلقہ کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں، آپ کو مزید ٹائم ملتا ہے آپ اس کی شروحات کو پڑھیں، اس کے حواشی کو پڑھیں۔ اللہ نے آپ کے وقت کے اندر برکت دی ہے، اور جب آپ کریں گے کوشش تو برکت بھی ملے گی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے، اب آپ خارجی مطالعے کی طرف آئیں، لازمی خارجی مطالعہ کریں، لیکن اس سے قبل ضروری ہے کہ جس درجے کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو فوکس کریں، اس پہ محنت کریں، اس کے فوائد آپ کو بعد میں بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو علم سے متعلق چیزیں ہیں اس کا ادب و احترام اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین، دنیا، آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔